کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مکڑی بچے پیدا کرنے کے بعد اپنے بچوں کے باپ کو کیوں قتل کرتی ہے، اور پھر وہ بچے بڑے ہو کر ماں کے ساتھ کیا عبرت ناک کام کرتے ہیں؟ ایک تحقیق کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد نر مکڑی اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے اپنے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ پھر جب اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنی ماں کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ کتنا عجیب و غریب گھرانہ اور یقیناً بدترین گھرانہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے جس کا نام ہے العنکبوت۔ عنکبوت عربی کا لفظ ہے جس کو اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ سب سے بودا یا کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ قرآن کا معجزہ دیکھیں، ایک جملے میں ہی اس گھرانے کی پوری کہانی بیان کر دی۔ بے شک گھروں میں سے سب سے کمزور گھر عنکبوت یعنی مکڑی کا ہے۔ اگر یہ انسان علم رکھتے، انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری کو تو جانتے تھے، مگر اس کے گھر کی معنوی کمزوری یعنی دشمنی اور خانہ جنگی سے بے خبر تھے۔ اب جدید سائنس کی وجہ سے بھی اس کمزوری سے واقف ہو گئے، اس لیے اللہ نے فرمایا اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کے گھریلو کمزوریوں اور دشمنی سے واقف ہوتے۔ اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ کا نام اس بری خصلت والے کیڑے کے نام پر رکھا، حالانکہ اس سورہ کے شروع سے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے۔ سورہ کی ابتدا یوں ہے، کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر چھوٹ جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، اور فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، مگر جب ان کو اللہ کی راہ میں اذیت دی جاتی ہے تو لوگ اس آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں۔ اور ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مکڑی کا فتنوں اور آزمائشوں سے کیا تعلق ہے؟ در حقیقت فتنے، سازشیں اور آزمائشیں بھی مکڑی کے جال کی طرح پیچیدہ ہیں، اور انسان کے لیے ان کے درمیان تمیز کرنا، ان کو بے نقاب کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ مدد کرے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔